إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنهم، واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ ہماری صورت کی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بھائی جو جمع ہوئے ہیں تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ اس وقت میں فرشتے آسمانوں تک بھرے ہوئے ہیں اور اس گھر میں بھی فرشتے ہیں. اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما. جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں، جتنے ماں بھائی جمع ہوئے ہیں، اور ہماری یہ آواز جہاں جہاں تو پہنچائے اور جہاں جہاں پہنچے، ان کی اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور میرے سارے دینی کاموں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ سعیداؤں میں ہمارا نام لکھ لے اور سعداء میں ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ ہمیں صورت سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے اللہ ہمیں صورت سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے اللہ صورت میں لوگ آتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے، ہیرے خریدنے کے لیے. اے اللہ ان صورت کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایسا بنا دے کہ ساری دنیا کے امام ان کو بنا دے، اور اے اللہ دین کی یہاں سے پھیل رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں
شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ہاڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، اور کوئی سر درد کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ہاتھوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی عشق میں مبتلا ہے، اور کوئی ظاہری بیماری میں مبتلا ہے، اور کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے۔ اے اللہ ان ساری بیماریوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ جہاں جہاں آمین کہی جائے ان کے لیے بھی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے، حرام بستروں سے اس امت کو بچا لے۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما۔ سورت میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں بے نمازی رہ رہا ہو، 100% نمازی بنا دے، 100% نمازی بنا دے، 100% نمازی بنا دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو آمین کہہ رہے ہیں یا آمین کہہ رہی ہیں یا ہماری دعاؤں پر دنیا میں جہاں آمین کہی جائے، ان کی جو دلی مرادیں ہیں، جو جائز تمنائیں ہیں، عافیت سے ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے پیارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بیٹے اور بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے بہو اور داماد کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے سہیلی اور دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ اس مبارک مجلس میں ہمیں بھی کوئی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ مرحوم جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ ماں باپ میں جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے، مرد پریشان ہے، عورتیں پریشان ہیں، صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرما اور ہمارے جسموں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے دکان اور مکانوں کی بھی حفاظت فرما، دینی معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عمر لگا رہا ہوگا، بہترین قسم کی قیمتی انگوٹھی نکال لی جائے گی، قیمتی موبائل چھڑوا دیا جائے گا، قیمتی زیورات نکال لیے جائیں گے اور قیمتی گھڑیاں نکال لی جائیں گی۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، کچھ مٹھیاں ہدیے میں دیں گے اور ایک جملہ کہیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔
تو اے اللہ اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اے اللہ اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ یہ صورت میں جتنے قبرستان میں جو مسلمان مدفون ہیں، رامدیر میں ہو، صورت میں ہو، قرب جوار میں ہو، ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کو تو ہٹا دے۔ معاف کرنے والا تو ہے، تو تواب ہے، تو غفور ہے۔ 100 کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا۔ بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے کھول دیا۔ اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، چاند اور سورج بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، بت بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، مندر بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، مسجدیں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، مچھلیاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے، ہر مخلوق تیری تعریف بیان کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو نے قرآن میں فرمایا ہے جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہے سب میری تعریف بیان کرتی ہے، اور سب کی تعریف تو میں سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ اے اللہ تو ہم سب بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اس تعریف بیان کرنے کو تو قبول فرما۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے، اے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے، اے دلوں کے اشارات کو پڑھنے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اور اے آنکھوں کے اشارات کو دیکھنے والے، ہم سب کی تو پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ دعا ختم ہونے کے بعد ہم جب اپنے اپنے گھروں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمان پر اعلان ہو رہا ہو کہ اے صورت والی میری بندیوں، اے صورت والے میرے بندوں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، ہمارے دین کے سورج کو تو عروج نصیب فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں، یہ پانی مرد مومن اور مومنہ عورتوں کے آنکھوں سے نکل رہا ہے، اس سے تو اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دو۔ اے اللہ جو میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر 1 مرتبہ اپنے پانی پر دم کرے اور خوب درود شریف پڑھے اور خوب استغفار کرے، جو میری تشکیل پر یہ عمل کرے اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما، اور یہ دعا پوری امت کے لیے تو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں اور یہ 8 قسم کی ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ 7ویں آسمان پر جو بڑا سمندر ہے جب تک وہ سمندر باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور اس سمندر میں جو مخلوق ہے وہ باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اقدام اور اقلام چلتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج کا تقلب باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک دن اور رات آتے جاتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیری شان نشان نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اب میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور ایک مختصر سا سبق دے دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لو آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں جو پڑھا رہا وہ پڑھ لیجئے. پڑھتے ہی دنیا میں جتنے مسلمان مرد و عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. پڑھیے میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. آمین. وہ شہر میں تمہیں جو لے جا وہاں جا کر دین کی بات کروا, اور جہاں جانے میں شر ہو تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے لیے ایک دعا قبول کی. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا. آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں. وہ ہدیہ اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لیجیے. یہ آپ کے استاذ کی طرف سے ہدیہ ہے. جیسے ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ میں ملتی ہے تو آدمی عورت اسے بہت سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بھئی ماں نے دی تھی یہ چیز, کہتے ہیں میرے باپ نے یہ چیز دی تھی. بہت حفاظت سے رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے حفاظت سے؟ کہ ایک نسبت ہے ماں کے ساتھ, ایک نسبت ہے باپ کے ساتھ. تو علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ جو ہے استاذ کا ہدیہ یہ زیادہ قدر والا ہوتا ہے. میں آپ کا استاذ ہوں, آپ میرا سبق سنتی ہیں الحمدللہ, اور آپ کے استاذ کا بیٹا بھی ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے استاد تھے, اور اللہ نے مجھے بھی آپ کا استاد بنایا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا سبق, کچھ نہ کچھ سبق بیان وغیرہ واٹس ایپ پر آتے رہتے ہیں. یہ صرف اللہ کا فضل ہے, اللہ اسے قبول فرمائے. تو یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیں آپ. اور زندگی بھر کا معمول اگر بناؤ گی انشاءاللہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. روحانی فائدہ بھی ہوگا, جسمانی فائدہ بھی ہوگا. اب نمبر وار میں ہدیہ دے رہا ہوں, یہ لکھتے جائیے آپ. نمبر 1, 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے. بس 24 گھنٹے میں جب بھی پڑھیں. آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20-20 مرتبہ پڑھ لو تو جو 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ایام ہے تو نہ پڑھیں, بس یہ ہے. اور جب بھی شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے کھانا ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا بیچارہ, اس کو کھانا بھی تو کھانا ہے. اس لیے جب شروع کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کیا, 15 مرتبہ پڑھ لیا, 25 مرتبہ پڑھ لیا, پھر کھانا پکانے لگ گئی, کوئی بات نہیں, بعد میں پڑھ لینا. یا کھانا پکاتے پکاتے بھی اگر پڑھو گی تو وہ اس کا نور جو ہے وہ کھانے میں جائے گا انشاءاللہ. جو کھانا کھائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا, اس کی پریشانی بھی دور کرے گا. تو 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالی ہے انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ, پریشانیاں دور ہوں گی. جو دعا مانگو گی وہ دعا قبول ہوگی. سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو, پھر جو ہے پوری امت کے لیے دعا مانگو. جب اللہ سے ہی لینا ہے تو آدمی زیادہ کیوں نہ لے, دینا اللہ کو ہے. ہم کو تو یعنی ہمیں تو دینا نہیں ہے امت کو, پوری امت کے لیے مانگو, دل کھول کے مانگو, لیکن پہلے اپنے لیے مانگو. یہ میری ایک نصیحت ہے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو. آج کل بیماریاں بہت ہیں, نئی نئی بیماریاں, کسی کو کینسر کی بیماری لگ گئی, کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری لگ گئی, کسی کو گھٹنوں کی بیماری لگ گئی, کسی کو گھٹنے کی بیماری لگ گئی. علاج مہنگے ہیں. اب علاج مہنگے ہیں تو آدمی کہاں مگن ماری کرے. تو اس لیے کہ یہ جو بتا رہا ہوں یہ دوسرا ہدیہ بتا رہا ہوں.
سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پانی پر دم کر دو آپ، وہی پانی چائے میں استعمال ہوگا، وہی پانی شربت میں استعمال ہوگا، وہی پانی جو ہے اپنا روٹی بنانے میں استعمال ہوگا، وہی پانی سالن میں استعمال ہوگا۔ گھر والے جو ہے اسے کھائیں گے تو گھر والوں کی ظاہری اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوں۔ یہ 2 ہدیے ہو گئے، سورہ اخلاص یہ سدا بہار 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ، یہ ہدیہ اس کو یاد رکھنا، یہ میرا بہت میری چیز، میں اپنی عمر کے آخری حصے میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت مجھے قل هو اللہ احد سے بہت محبت ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تجھ کو قل هو اللہ احد سے محبت ہے تو جا اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اور دھوم مچتی ہے آسمانوں پر، اپنے لیے وظیفہ کر کے رکھو۔ اللہ ہمت دے تو کم سے کم اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے رکھو۔ جب مر کر قبر میں جاؤ گی تو میں بہت یاد آؤں گا کہ کس نے کیا ہدیہ دی ہے، کتنی نیکیاں مل گئی مجھ کو۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح سے یہ حدیث میں کئی مرتبہ واٹس ایپ کے سبق میں اسے کہہ چکا ہوں۔ ایک ڈاکٹرنی تھی، جب نواب مسجد میں میرے پروگرام ہوتے تھے بمبئی میں رمضان کے مہینے میں، تو ایک ڈاکٹرنی تھی، وہ ڈاکٹرنی جو ہے اس نے بھی سنا تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت میں ڈاکٹرنی جو ہے امریکہ اور کینیڈا میں، کچھ دن کینیڈا میں رہتی ہے، کچھ دن امریکہ میں رہتی ہے۔ ابھی ہمارا اپریل 2019 میں ہمارا سفر ہوا، اپریل مئی میں، تو ہمیں ملنے کے لیے بھی آئی تھی۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ تو میں ایک مرتبہ پڑھ چکی ہوں، اور آپ کو ہدیہ دے دیا میں نے، تو صورت والی بہنوں کو بھی میں کہتا ہوں مجھے بھی ہدیہ دینا۔ پیسے کا چندہ تو مانگتے نہیں ہم، لیکن نیکیوں کی سب کو ضرورت ہے، استاد کو بھی ہدیہ دینا چاہیے کہ صاحب جو ہے یہ پڑھ کر کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اچھا خود تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ میری ساری بیٹیاں ڈاکٹرنیاں بن گئی، سارے بیٹے ڈاکٹر بن گئے، بہویں ساری ڈاکٹرنی، داماد سارے ڈاکٹر، اور بولے کہ ابھی ٹاپ 1 ڈاکٹروں میں ہوں امریکہ اور کینیڈا کی۔ کبھی آپریشن کرنے جاتی ہوں تو اللہ سے صرف اتنا کہہ کے جاتی ہوں، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ جہاں بڑے بڑے ڈاکٹر جو وہ تھک جاتے ہیں یا ہار جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کام کرا دیتا ہے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں اس کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وینکوور میں، کینیڈا میں وینکوور میں، ٹورنٹو میں میری خود کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہاں کوئی ڈاکٹر جلدی علاج کرتا نہیں ہے، ڈر لگتا ہے کہ گولی غلط دے دی تو سو کرتے ہیں وہ۔ ہاں امریکہ وغیرہ میں سب جو یعنی بہت ڈرتے ہیں، یعنی بہت اہتمام ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو بہت، یعنی کہ بیمار ہو جائے تو پریشانی، اور کوئی مر جائے تو پریشانی، وہاں مردہ بھی ٹینشن، بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ میرے خود کی طبیعت خراب ہوئی دوران سفر، اب میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اس ڈاکٹر کو بلاؤ، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے بولا آپ کی ڈاکٹر نہیں؟ ارے ہاں، میں نے فون کیا تو اس نے خود نے اپنے داماد کو بھیجا اسپیشل سفر کر کے، بھائی مولانا کو دیکھو کیا ہے کیا نہیں۔ داماد آیا، اس کی بیٹی آئی، پھر اس کا دوسرا داماد آیا کہیں سے فلائٹ پکڑ کے، کہیں سے کاریں لے کر، بھائی مولانا کو کیا ہے کیا نہیں، سب کچھ جو ہے انہوں نے سب دیکھ داکھ کر کہا مولانا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کلینک پر آنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ غلط ہے، تمہارے کلینک پر آنا یہ مسئلہ غلط ہے۔ نہیں مولانا تھوڑا سا جو ہے وہ چیک اپ کر لیں گے آپ کا پورا، اور بالکل ٹائم نہیں لیں گے، ہمارے یہاں بہت بھیڑ رہتی ہے، لیکن آپ کو سیدھا کار سے آنا ہے 15 منٹ بس۔ ہم گئے
15 मिनट में उन्होंने चेक किया, सारे जो एक्सरे वगैरह निकाले तो निकाले, फिर उन्होंने कहा मौलाना दुआ कर दो, दुआ के लिए लाए हैं आपको। अरे मैंने कहा अल्लाह भला करे तेरा यार, मुझे वहाँ से उठा कर क्या लाया दुआ कराने के लिए? दुआ तो मैं वहाँ से भी कर लेता, वहाँ से मेरी दुआ पहुँच जाती तेरे होठ में। मैंने बोले दुआ कराने के लिए लाई हूँ मैं यहाँ। तो ये बरकत है। एक सहाबी है मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी, हदीस शरीफ में इनका नाम आता है। इनका इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में थे। अब मदीना मुनव्वरा से तबूक 700-800 किलोमीटर दूर, मदीना तो खाली था। तबूक के मौके के ऊपर माजूरीन थे कुछ लोग मदीना मुनव्वरा में, बाकी तो अक्सर तबका अक्सर मजमा जो है वो गया हुआ था। तबूक मदीना मुनव्वरा खाली। इनका इंतकाल हो गया मदीना मुनव्वरा में। तो हजरत जिब्रील जो है वो आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि हजरत मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हुआ है, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि उनका जनाजा हम लोग मदीना में पढ़े या उनका जनाजा उठाकर यहाँ तबूक लाएं? आपने फरमाया कभी आदमी जहाँ मरता है वहाँ दफन हो जाता है, कोई भी जनाजा पढ़ ले, लेकिन इनका इतना एहसास क्यों, इनकी इतनी बड़ी इज्जत क्यों? क्या रीजन है, क्या सबब है? इतनी इज्जत है कि आसमानों से फरिश्ते आ रहे हैं और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और जिब्रील आकर पूछ रहे हैं। जिब्रील का एक मकाम है, एक तो आम फरिश्ता आकर पूछे और एक सारे फरिश्तों का सरदार आकर पूछे, बहुत बड़ी चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को अपना वजीर बनाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त करीब आया तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा कि आपकी जनाजे की नमाज कैसे पढ़ेंगे, आपको गुस्ल कैसे देंगे, आपको ये पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मेरे जनाजे की नमाज सबसे पहले मेरे 2 वजीर पढ़ेंगे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा कि आपके 2 वजीर कौन? ये कहा जिब्रील और मीकाईल। ये आपने फरमाया कि जिब्रील और मीकाईल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज हमारी तरह नहीं पढ़ी गई थी, अल्लाह अकबर क्या कहते सब नमाज पढ़ते हैं, नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दे दो, मुझे कफन पहना दो, तो जो है मेरा जनाजा रख देना, सबसे पहले मेरे 2 वजीर आकर जो है मेरा जनाजा पढ़ेंगे, सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। फिर उसके बाद बाकी फरिश्ते आएंगे, सारे के सारे आसमान के सारे फरिश्ते, वो आकर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन बहुत देर से हुई है, पीर के दिन इंतकाल हुआ है और बुध की रात में दफन किया है, रिवायत में आता है। इतनी ताखिर क्यों हुई? सारे फरिश्ते उतरने थे और फिर हुजूर ने कहा कि फिर जो है सब मुहाजिरीन आएंगे, फिर उनके घर वाले आएंगे, फिर वो बच्चे आएंगे, फिर उनके गुलाम आएंगे, फिर अंसार आएंगे, फिर फला आएंगे, फिर जिन्नात आएंगे। तो सब ने जनाजे को जो नमाज पढ़ी तो भीड़ इतनी थी, तो इसलिए जनाजे को दफन करने में देर हुई। तो पीर के दिन इंतकाल हो गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन अब देखो तारीख की किताब में मिलेगा भी दफन कब हुए, यूं कहा लैलतुल अरबिया, मंगल का दिन गुजर के रात को बुध वाली रात लग गई, आखिरी हिस्से में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया। इतनी भीड़ थी तो हुजूर ने कहा जिब्रील मेरा वजीर है। सबके तमन्ना थी, किताबों में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इंतकाल हुआ तो हर आदमी चाहता था कि किसी तरीके से मैं कुछ खिदमत करूं, पानी लाऊं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद पहले पूछ चुके थे, ये कहा हजरत आपको गुस्ल कैसे देंगे, ये क्या करेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर वाले मुझे गुस्ल देंगे, मेरे रिश्तेदार यानी अली है, फजल इब्न अब्बास है, हजरत अब्बास है, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। तो मुग़ीरा इब्न शुअबा जो है बहुत होशियार सहाबी थे। वो कहते थे मैं भी कुछ चांस ढूंढता था
یہ صورت والے بھی چانس ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چانس ملے. تو مغیرہ بن شعبہ ایک چانس ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہے کہ مجھے بھی حضور کی خدمت کا موقع ملے. چانس ملا نہیں، اس لیے کہ پورا مدینہ ہے، ایک آدمی کو کیا چانس دے. تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے بہت ہوشیار صحابی تھے. حضرت عمر جو یعنی اتنے سمجھدار تھے کہ بڑے بڑے امیروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس حضرت عمر ان کو بھیجتے تھے بات کرنے کے لیے، قاصد بنا کر. مسلمانوں کا قاصد کسرا کے پاس جاتا تھا یہ مغیرہ بن شعبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا مجھے غسل جو ہے وہ دیں گے، میرے گھر والے دیں گے. تو پانی وغیرہ صحابہ لاتے تھے، کرتے تھے جو بھی ہے. لیکن مغیرہ بن شعبہ کہتے تھے مجھے کوئی چانس ملا نہیں، بھیڑ بھاڑ تھی، کوئی اندر جانے ہی نہیں دیتا تھا. لیکن تھے ہوشیار. تو مغیرہ بن شعبہ نے ایک چالاکی کی، اور وہ یہ کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن یعنی قبر میں داخل کر دیا تو بھیڑ بھاڑ تھی. حضرت علی، حضرت عباس وغیرہ آگے آگے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ جو شورا والے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ آگے آگے تھے. مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ آگے سے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنی انگوٹھی جو ہے قبر میں ڈالی. سب نے دیکھی کہ مغیرہ بن شعبہ کی اچھا ایسے طریقے سے ڈالی کہ لوگ یہ سمجھے کہ گر گئی ہے. ڈالنا الگ چیز ہے، گرنا الگ چیز ہے، لیکن ڈالی تھی انہوں نے. صحابہ یہ سمجھے کہ گری ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا حضرت علی سے، چونکہ وہی زیادہ ذمہ دار تھے، یہ فرمایا ارے بھائی علی میری انگوٹھی گر گئی، اجازت دو تو میں نکال لوں. ہاں ہاں نکالو نکال لو. تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر قبر میں داخل ہونے کا چانس مل گیا، اور وہاں داخل ہوا اور داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور خوب پیار کیا. اور سب سے آخر میں حضور کے جسم سے جسم لگنے والا جو ہے وہ میرا ہے. یہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں. صحابہ پوچھتے تھے کہ ڈالی تھی گری تھی؟ بولے تھے ڈالی تھی، گری نہیں تھی. چانس ملا ہی نہیں تھا. تو میں چانس ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی چانس ملے مجھے کہ تاکہ میں بھی کروں. اس لیے کہ حضور کے انتقال کی خبر سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے دی. بولے حضور کے انتقال کی خبر میں نے دی اور جو ہے مجھے کوئی چانس ہی نہیں ملا. اس لیے سارے صحابہ مسلسل تھے کہ انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو مغیرہ بن شعبہ کہتے تھے کہ نہیں انتقال ہو گیا ہے حضور کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی نہیں ہے، جب قوما میں ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا نا، انتقال ہو گیا ہے. ان کی اس رائے پر جو ہے ساری امت متفق ہو گئی کہ ہاں نہیں انتقال ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اخیر میں نکلنے والے ہیں یہ مغیرہ بن شعبہ. تو صحابہ بعد میں پوچھتے تھے کہ تم نے انگوٹھی ڈالی تھی یا گر گئی تھی؟ بولے ڈالی تھی، مجھے کوئی چانس نہیں دے رہا تھا. ایک لوٹا پانی ڈالنا ہے لیکن اتنی بھیڑ تھی کہ کوئی چانس نہیں. فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہے، مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے. میں نے کہا مغیرہ آج تیرے چالے کی کیا کام آئے گی؟ تو بولے میں نے انگوٹھی ڈال دی اور آخر میں جا کر جب ایک دم پیار کرنا شروع کیا صحابہ کہنے لگا ارے بھی نکلو بھی نکلو بھی نکلو. تب جا کر گھبرا کے نکلا، ورنہ میں تو اور بیٹھا رہتا وہاں. حضور نے جبریل کو وزیر بنا، میرے تو وزیر آ کر جو ہے میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے پہلے، بعد میں فرشتے آئیں گے، پہلے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتے، فلاں فرشتے فلاں فرشتے. ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر ہے، حدیثوں میں آتا ہے. دنیا میں جیسے سمندر ہے نا یہاں، اس دنیا کا سمندر تو چھوٹا ہے. کیوں؟ یہاں زمینیں بھی ہیں، یہاں باغات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، یہاں جو ہے شہر بھی ہے، دیہات بھی ہے، سمندر بھی ہے، یہاں خشکی بھی ہے، پانی بھی ہے. لیکن ساتویں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے صحیح روایت میں آتا ہے کہ وہ پانی ہی پانی ہے، 100% پانی ہی پانی، کچھ نہیں. اور بہت زبردست پانی. بتاؤ کتنا بڑا سمندر ہوگا. اس کے اوپر فرشتے ہیں. ان فرشتوں کے اوپر جو 4 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں.
اور ہر وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سب نے آ کر جنازے کی نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری 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 باری. حضور نے کہہ دیا تھا. صرف اختلاف کہاں ہوا کہ حضور کو غسل کیسے دیں, یعنی کفن کپڑے نکالے نہ نکالے. اس میں لوگ جو ہے تذبذب میں پڑ گئے کہ نبی کا کپڑا نکالے کہ نہ نکالے. ایک دم سے نیند آ گئی سب کو, اور کسی کہنے والے نے زور سے کہا کہ جس کپڑے میں حضور کا انتقال ہوا ہے اسی میں غسل دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی ترتیب شروع ہوئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت تھی. آج مجھے افسوس یہ ہے کہ حضور نے تو ہم سے محبت کی لیکن ہم نے حضور سے محبت نہیں کی. ربیع الاول میں یاد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں, جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں صورت والی جمع ہوئی ہیں یہ نیت کر کے اٹھے کہ 24 گھنٹہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ نیت کرو. کوئی بے نمازی صورت میں رہنا نہ چاہیے. جتنی مائیں بہنیں ہیں یہ کم سے کم اپنے گھروں میں نماز شروع کر دو. بے نمازی اگر کسی کی دکان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ دکان بھی اجڑ جاتی ہے. کہ بے نمازی مرد اور عورت کسی کے مکان کی طرف دیکھیں گے تو اس کی آنکھوں کی نحوست جاتی ہے وہاں. کتنا خراب ہے بے نمازی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا حکم دیا ہے کہ نماز نماز. آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصیت تھی وہ یہی وصیت تھی, الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کو پابندی سے پڑھنا, نماز کو پابندی سے پڑھنا, نماز کو پابندی سے پڑھنا. اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. غلاموں کا, نوکروں کا. اس زمانے میں غلام تو رہے نہیں. ابھی ہمارے نوکر ہیں ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں, کام کرنے والی بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, گھروں میں کام کرتی ہیں, نوکر ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا اور فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم زیادہ ٹینشن نہ لینا, میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. عورتوں کا درجہ دیا. وما ملکت ایمانکم میں عورتیں بھی آتی ہیں جو عورت مردوں کے ماتحت ہیں, جو مردوں کے ماتحت ہیں. خیال رکھیں. یہ بتایا جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حضرت ساری ٹیم آ گئی ہے, آپ کی روح قبض کرنی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں تیار ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ آئے تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اگر آپ تیار ہیں تو پھر جو ہے میں حضرت یہ بلا لوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اور وہ قبض کریں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن ذرا ایک بات کا خلاصہ کر لو. یہ محبت ہے, یہ تم سے مجھ سے محبت ہے نبی کو, یہ محبت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ محبت کیا ہے. خلاصہ کروا رہے ہیں. کیا خلاصہ کروا رہے ہیں کہ جبریل میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. حالانکہ فاطمہ بھی ہے, عائشہ بھی ہے, میمونہ بھی ہے, ام سلمہ بھی ہے, حضرت حفصہ بھی ہے, سب گھر والیاں بھی ہیں سب, لیکن کسی کا نام حضور نے نہیں لیا, ڈائریکٹ امت کا نام لیا. میری امت کا کیا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میں پوچھ کے آتا ہوں. بہت اچھا, اللہ پاک یہ آنے کے لیے تیار ہے, آپ کے نبی آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ذرا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں. بات بتا تو خلاصہ کرتا ہے کہ جیسے انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو ایک انصاری نے کہا کہ حضرت ایک بات کا خلاصہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو کیا خلاصہ چاہتے ہو. یہ فرمایا کہ مدینہ آؤ گے اللہ آپ کو عزت دے گا تو یہود نصارہ ہمارے دشمن بنیں گے اور اللہ آپ کو ایک مقام دے گا, آپ کی یعنی ساری دنیا میں بات چلے گی, تو اس وقت آپ ہمیں چھوڑ مت دینا. تو حضور اس پر ہنسے کہ کیا بات کرتے ہو. یہ کہ وہاں یہود نصارہ کی کالونی ہے, سب بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ کہ نہیں میں تم کو نہیں چھوڑوں گا, میرا جینا بھی تم میں ہے, میرا مرنا بھی تم میں ہے, میری موت بھی تم میں ہے, میری قبر بھی تم میں ہے. مکہ فتح ہوگا لیکن مکہ نہیں ہوگا, میری قبر یہاں نہیں بنے گی. تو یہی خلاصہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت پر جبریل سے کر رہے ہیں. یہ محبت ہے. مطلب موت پر آدمی کہاں یاد کرتا ہے؟ موت پر تو آدمی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. تو موت پر کس کو یاد کرتا ہے؟ کہ بچوں کو، بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو. یا ایک بات کہہ رہے ہیں صرف کہ جبریل میں آنے کے لیے تیار ہوں، رفیق الاعلیٰ، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا پیارے نبی جی کو میرا سلام کہنا، اور ایک بات یہ کہہ دینا اپنی امت کا ٹینشن مت لیجئے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا. وعدہ ہو گیا، وعدہ کر لیا کہ اپنی امت کا ٹینشن نہ لے، میں آپ کو خوش کروں گا. یہ محبت ہے. اسی لیے جتنی اس وقت میں دنیا میں عورتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں ہیں، اور جتنے مرد ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. یہ حضور کی بہنیں جمع ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے آپ کو بہن بنایا ہے. کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے ایک جملہ کہا بھئی مجھے میرے بھائیوں سے ملنا ہے، یعنی بھائی اور بہنوں سے. تو صدیق اکبر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا بل انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں، میری بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کر قدم اٹھا لیتے ہیں. سورہ اخلاص پڑھو یہ ملے گا، جب 3 مرتبہ پڑھو تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن نبی نے بتایا ہے، اس پر پڑھتے ہیں. 10 مرتبہ پڑھو جنت میں محل تیار ہو جائے گا، تو نبی نے بتایا ہے، اس پر پڑھتے ہیں. یہ محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات اور بتاؤں، ہر نبی کو ایک دعا کا چانس ملا ہے. سورت کی بہنیں بیٹیاں دھیان سے سنیں یہ مضمون، یہ میں نے کرناٹک میں کسی جگہ بیان نہیں کیا، آپ کی محبت میں اور آپ کے طلب پر بیان کر رہا ہوں. ہر نبی کو دعا کا ایک چانس ملا ہے، ایک چانس بس. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ نے کام کر لیا، آپ کا کام ہم نے پسند کر لیا، اب آپ ایک دعا مانگ لیجئے، جو مانگو گے ہم آپ کو دے دیں گے. یہ نہیں کہ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 1 سال بعد دیں گے، 10 مہینے کے بعد دیں گے، دے یا نہ دے تھوڑا سوچیں گے، کچھ نہیں. آپ کی زبان سے نکلا اور اوکے، جو مانگنا ہے مانگو. تو ہر نبی نے اپنی ایک ایک دعا مانگی، کسی نے چھوڑی نہیں، چانس تھا اس کا. نوح علیہ السلام نے مانگ لی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک بھی ایمان کو چھوڑنا مت زمین پر. تو سارے بھی ایمان ختم ہو گئے. ہر نبی نے ایک ایک اپنی مانگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چانس آیا، حق ہے. جبریل علیہ السلام آئے، حضرت بڑا چیک لے کر آیا ہوں، بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں. یہ چیک کا جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے تھے، فرمائیے جبریل کیا خوشخبری لائے ہیں؟ یہ کہ حضرت ہر نبی کا ایک حق ہے، ایک چانس ہے. ہر نبی نے مانگ لیا، آپ کا بھی حق ہے. آپ کی بھی زندگی کے آخری دن گزر رہے ہیں، آپ مانگ لیجئے، جو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. صحابہ خوش ہو گئے کہ مانگیں گے جب کوئی چیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اور بہت اطمینان سے جواب دیا، جبریل میرا حق ہے، میرا چانس ہے، کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ بھئی یہ تو مجھے پتا نہیں، یہ تو اللہ کو پوچھنا پڑے گا. تب پوچھا، پوچھ کر آئے کہ اللہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ زمین پر دعا مانگنا ضروری ہے؟ میرا ایک دعا ہے، جو مانگوں گا ملے گی. تو کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ اللہ نے کہا نانا، حق ہے ان کو، جہاں چاہے مانگے.
واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا نہیں مانگتا، میں حشر کے میدان میں مانگوں گا، یہاں کیوں مانگوں؟ صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے دعا ریزرو کروا لی اپنے اوپر کے لیے، وہاں کیا مانگیں گے؟ یہ کہا میرے گنہگار امتی ہے نا، مرد اور عورتیں، ان سب کو جنت ملے، یہ چانس، اپنا حق دنیا میں نہیں مانگا، لیکن آخرت میں مانگوں گا سب کو، جب میں دیکھوں گا کہ میرے گنہگار بندے بندیاں یعنی میری امتی جو ہے میرے بھائی بہن یہ جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ کو کہوں گا اللہ پاک میرا حق ہے، تو نے وعدہ کیا ہے آپ جو مانگو گے ملے گا، اللہ پاک ان سب کو جنت میں داخل کر دے، محبت ہے۔ لیکن ہم ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتے، آج ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف گزرتی، اور مجھے اللہ معاف فرمائے کبھی نہ کہیں سے مجھے الہام ہو جاتا ہے، الحمدللہ کسی شہر میں جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ اللہ ڈال دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں صورت کے اندر فیشن بہت پھیل رہی ہے، حالانکہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کون بچیاں ہیں، کون مائیں ہیں، کون بیٹیاں ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے فیشن سے بچو، فضول خرچی سے بچو، اللہ نے مال دیا ہے صحیح جگہ لگاؤ، اللہ نے صلاحیت دی ہے صحیح جگہ لگاؤ، استعداد دی ہے صحیح جگہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے صحیح جگہ لگاؤ، فیشن میں، مالوں میں جانے میں، شادیوں میں، اچھے اچھے کپڑوں میں، تیری میری میں، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تیری میری کرنے کی، تم اپنا وقت ضائع مت کرو، صورت کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے، جب اللہ تقدیر بدلے تو اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فتنے کیا کرنا چاہیے؟ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، مسائلوں کو مضبوطی سے پکڑو، احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، جتنا ہو سکے اپنے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرو، آپ مجھے یاد کرو گی۔ یہ مائیکل جیکسن کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی، مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، تو میں نے اس کی یہی بات کہی تھی کہ مائیکل یاد رکھنا جب تیری موت کا وقت آئے گا تو ہندوستان کا فقیر تجھے یاد آئے گا۔ تو اس نے کہا وائی، کیوں؟ میں نے کہا جب میری بات مانی تو جنت کی طرف جائے گا، نہیں مانی تو جہنم کی طرف جائے گا، تو دونوں حال میں ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا۔ کاش کہ میں ہندوستان کے فقیر کی بات مان لیتا۔ یہ سورہ اخلاص والی بات بتا رہا ہوں نا، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا انشاءاللہ۔ 100 مرتبہ روزانہ کم سے کم پڑھی لو، اور کوئی دیر نہیں لگتی، یہ بات بتاؤں آپ کو، اور ایک ساتھ نہیں پڑھنا، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی روٹی پکاتے پڑھ لیا۔ ارے سلف صالحات کا معمول تھا کہ روٹی بناتے بناتے، لسی بناتے بناتے، اس زمانے میں چائے تو ہوتی نہیں تھی، چائے تو بات نہیں آئی، لسیاں بناتی تھی اس وقت میں عورتیں، لسی بناتے بناتے، روٹی پکاتے پکاتے، چاول بھی بات نہیں آئے، چاول جو ہے ایران سے آئے، مدینہ منورہ میں چاول نہیں ہوتے تھے، لیکن ایرانی شہزادیاں جب آئیں باندیاں بن کر، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہمیں چاول کھانے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بھی چاول کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ہمارے ایران میں چاول کھاتی تھی، یہاں تو چاول ہے نہیں، تو حضرت عمر نے ایران سے چاول منگوائے، تب عرب میں چاول داخل ہوئے، پھر اس کی فصل اگوائی اور ان شہزادیوں کو کھلائے کہ لو بھی ان کی تمنا ہے کہ ان کو چاول کھلاؤ ایران کی، تو کھانا پکاتے پکاتے 5 پارے پڑھ لیتی تھی، لسی بنا رہی ہے 5 پارے پڑھ رہی ہے، 100، اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، استاذ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، ایک میرا خاص عمل ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ، اور الحمدللہ اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چلایا کہ ماشاءاللہ جناتوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، ان کی بھی ضرورت ہے۔ 100 مرتبہ کم سے کم روزانہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لو،
اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سے مانگو. اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے, اے اللہ میرے بیٹی کی شادی کرا دے, اے اللہ میرے بیٹی کی شادی کرا دے, اے اللہ مجھے بیٹا دے دے, اے اللہ میرا قرضہ ادا کرا دے, اے اللہ مجھے حج عمرہ کرا دے, جو حاجت ہے, فلاں کی بیماری دور کر دے, اے اللہ فلاں کا رشتہ کرا دے, جو چاہیے مانگو. دینے والا اللہ ہے. اور پھر پوری امت کے لیے مانگو. اور ایک نصیحت اور کرتا ہوں کہ پھر مرحومین کو بخش بھی دو. ایصال ثواب صرف مرحوم کے لیے نہیں ہوتا. یہ ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ ایصال ثواب مرحوم کے لیے ہوتا ہے. نہ 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 نہیں 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 نہیں. ایصال ثواب کے لیے مرحوم ہونا ضروری نہیں ہے. زندے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جب دینا ہے تو زندہ اور مرحوم, لیکن مسلمان ہونا چاہیے بس شرط مسلمان. کافر کو ثواب نہیں پہنچتا, مسلمان کو پہنچتا ہے. سب کو دو. جب اللہ سے لینا ہے اور اللہ کو دینا ہے تو ذرا دل کھول کے دو نا, دل چھوٹا کیوں کرتے. تو یہ 2 ہدیے میں نے دے دیے. سلف صالحین سلف صالحات کا معمول تھا اپنے گھر میں تختے لگاتے تھے اور اس میں لکھتے تھے سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو, سورہ اخلاص سے دوستی کر لو. یہ لکھتے تھے تاکہ یاد رہے. دلہن گھر میں آئی تو میاں سب سے پہلے سوال کرتا تھا, پوچھتا تھا ہمارے گھر میں تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے بہت دوستی ہے. تو وہ دلہن کہتی تھی اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں بھی یہی معمول ہے. بیمار نہیں ہوتے تھے. آپ جب آپ سورہ فاتحہ والا عمل کرنا شروع کرو گی انشاءاللہ, اور بچوں پر صرف 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کوئی بھی پڑھ کے دم کر دے پانی پر, وہی پانی چائے میں آئے گا, وہی پانی شربت میں آئے گا, وہی پانی آئس کریم میں آئے گا, وہی پانی آپ پیتے رہو گے تو آپ کا جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہیں. 2 ہدیے ہو گئے. تیسرا ہدیہ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھو. چوتھا ہدیہ جتنا ہو سکے استغفار پڑھو. استغفار میں لمبا چوڑا استغفار کی ضرورت نہیں ہے. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. بس اتنا. یہ 4 ہدیے آج 9 اکتوبر 2019 کو میں نے میری سورت کی بہنوں کو دیے ہیں. اور یہی ہدیے میں عربوں کو بھی دیتا ہوں. عربی بیانوں میں ہمارے جو ہوتے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن سننے سے ٹکراتی نہیں. ادھر ادھر کے وظیفے کرو, اس سے اچھا مضبوط وظیفے کرو نا بھائی, کہ جو آپ کی. اس لیے میں نے کہا کہ آپ جب مر کے جاؤ گے انشاءاللہ اگر 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے رکھ لیا اپنے پاس تو آپ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہو جائے گا, اتنی نیکیاں بنے گی. فرشتہ کہے گا ارے اتنی بڑی نیکی نہیں ہے, آ سورت کی کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں. یاد آئے گا ہندوستان کا فتح, یاد آئے گا جو جیکسن کو کہا تھا نا ہندوستان کا فتح, یاد آئے گا. ابھی 2019 میں گیا تو بھی گیا تھا اس کے وہاں, وہ تو مر گیا لیکن اس کے سب جو بھی ہے میں مستقل گیا سفر کر کے ہالی ووڈ اپریل 2019 میں. ساتھیوں سے کہا مجھے لے جاؤ اس کے. اس لیے اس کے آپ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا نے بہت ساری بات بتائی بھی دی ابھی جیسے نا فرض نہیں چھٹی. یہ نہیں, فرائض تو فرائض ہے. نفلی عمل فرائض کا بدل نہیں ہو سکتا. فرائض یہ احکامات ہیں. ایسی بنو. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہماری سورت کی بہنیں بیٹیاں ایسی بنے کہ اخباروں میں یہ اعلان ہو کہ بہترین کپڑا چاہیے جاپان چلے جاؤ, بہترین کار چاہیے جرمن چلے جاؤ, بہترین قسم کا عود چاہیے آسام چلے جاؤ, اور بہترین قسم کی جو کمپیوٹرز کے پارٹ چاہیے امریکہ چلے جاؤ, بہترین قسم کے موبائل چاہیے آپ جب امریکہ چلے جاؤ, بہترین قسم کا تھرمس چاہیے اٹالی چلے جاؤ, بہترین قسم کی گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, اور بہترین قسم کے مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو سورت چلے جاؤ. ڈائمنڈ دیکھنے لوگ نہیں آئیں گے, تمہاری جو کبھی ملے ہیں نا کپڑوں کی وہ کوئی دیکھنے نہیں آئے گا.
تمہیں دیکھنے آئے گا کہ بھی سورت کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، سورت کے مرد بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے دینداری والا ماحول بناؤ، اللہ آپ کو ایسا بنائے گا کہ آپ چلتے چلتے جہاں آنکھ اٹھا کر دیکھو گی اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا۔ یا آپ گروپے میں جا رہی ہو اور کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو بھی اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اسی لیے اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تجھے دنیا کا امام بنائے گا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، مسلمان بھی سو گیا۔ مجھے ڈر ہے آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک تو نماز ہوتی نہیں ہے، فجر کی نماز قضا، فجر کی نماز جو قضا کرے گی حدیث شریف میں آتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جائے گا۔ اب بتاؤ بچہ اگر ہمارے کپڑوں میں پیشاب کر جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، لیکن شیطان نے اگر کان میں پیشاب کیا کیسے پاکی ہوگی؟ اور شیطان کا پیشاب سب سے زیادہ گندا یہ روایتوں میں آتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو، نماز دھیان سے پڑھو، خشوع خضوع سے پڑھو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ اگر نماز نہیں پڑھتی ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں پڑھتا نا، اللہ آپ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے، اللہ آپ کو نہیں چاہتا۔ اللہ آپ سے اور ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ 2 علامتیں۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کو پوچھا اللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، اللہ دکھائی تو نہیں دے گا، اللہ جواب تو نہیں دے گا، لیکن 2 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ نمبر 2، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ اگر قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اور نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کی اور قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھ لو کہ اللہ بہت ناراض ہے، عذاب کو لاتا ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ آج ہمارے ماحول کا کیا حال ہے بتاؤ؟ جیب میں حرام کمائی ہوگی، جیب میں حرام کمائی، اور بزرگ بن کر حلال گوشت کی دکان ڈھونڈے گا۔ ارے بھی حلال گوشت کی دکان کا ادھر دکھائیو، ارے بھی حلال گوشت کی دکان، ارے تیرے جیب میں تو حرام کمائی ہے، اتنا متقی کیوں بن رہا؟ حلال مہتا کو لوگ سمجھے بہت اچھا آدمی ہے، نہیں، ایسا اچھا نہیں بنا جاتا۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، یہ میری نصیحت یاد رکھنا، لکھ لو اسے، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا، اور اگر اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ہم کو ایک کے حوالے کر دے گا۔ یہ امت پریشان ہو جائے گی۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، بہترین فاطمہ بن کے رہو۔ حضرت فاطمہ سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں سردی کی راتیں لمبی بھی بہت ہوتی ہیں، سب جگہ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، کھڑی ہو جاتی تھی
اور کھڑی ہو کر کیا کہتی تھی؟ پڑھنا، مناجات کرنا شروع کرتی تھی، قرآن پڑھنا شروع کرتی تھی، نماز پڑھنا شروع کرتی تھی. دوسری رکعت پر جب سلام پھیرتی تھی فجر کی اذان ہوتی تھی، سلام پھیر کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی اے میرے پیارے اللہ، تو نے تیری راتیں بھی تو بہت چھوٹی بنائی اور رات لمبی ہوتی تھی تو سے اور مناجات کرتی، راتیں بہت چھوٹی بنائی. وہ بھی آپ کی طرح عورت تھی، حضرت خدیجہ بھی آپ کی طرح عورت تھی. کوئی نہیں ہے کہ وہ الگ طریقے سے بنی تھی، آپ الگ طریقے سے بنی ہو. جو ضرورت ہے آپ کی ہے وہی ضرورت ہے ان کی تھی، لیکن علم تھا، تقویٰ تھا. عبداللہ بن مبارک کی بیوی کھانا پکاتی تھی تو یہود نصارہ کے یہاں کھانا جاتا تھا تو یہود نصارہ اسلام قبول کرتے تھے. ارے میں کیوں؟ یہ کہا پتہ نہیں اس کھانے میں نور ہے. کھانا پکاتے پکاتے کبھی سبحان اللہ پڑھ لو، کبھی الحمدللہ پڑھ لو. بچوں کی صحیح تربیت کرو. راتوں کو بچوں کو سلاؤ، یہ کہہ کر مت سلاؤ بیٹا سو جا صبح اسکول جانا ہے. نہ یہ جملہ مت کہو. بیٹا جلدی سو جا فجر کی نماز پڑھنی ہے. تربیت تو ایسی ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ان کی والدہ یعنی میری دادی کہ مجھے قریب سلا کر جو ہے سورہ بروج کی تفسیر کہتی تھی، کبھی جو ہے سورہ کوثر کی تفسیر کہتی تھی. نابینا تھی، کبھی جو ہے قرآن کا بیٹا قرآن سناتی تھی. تو بچپن سے ہی مجھے قرآن سے محبت ہو گئی. ابا فرماتے کہ بچپن سے ہی مجھے قرآن سے محبت ہو گئی، بچپن سے ہی مجھے قصے یاد ہو گئے. اچھے بچے جنو، شیخ الحدیث جنو، ایسے بچے جنو جو شیخ الحدیث بنے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بنے، جنید بغدادی جیسے بنے. ایسے عزائم کو حضرت کے زمانے میں عورتیں گناہ نہیں کرتی تھی. آج تو اللہ معاف فرمائے گناہوں کا ہمارے پاس خزانہ ہے، خزانہ. صبح ہو تو گناہ، شام کو ہو تو گناہ، غیبت، جھوٹ، بدگمانی، ان چیزوں سے بچو، استغفار کی کثرت کرو. 4 ہدیے میں نے آج آپ کو دیے ہیں، اسے مضبوطی سے پکڑ لو احکامات کو پورا کرتے کرتے. نمبر 1، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. نمبر 2، روزانہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی برتن کر دو اپنے گھر میں، تو جو بیماریاں ہیں آپ کی کینسر سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ. بچے گا آدمی، اگر بیماری نہیں ہے تو بھی آدمی بچے گا، بچے بچیں گے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے ملا ہے. بڑے آدمی تھے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ، یہ بڑے آدمی تھے. اور نمبر 3، درود شریف کا اہتمام کرو جتنا ہو سکے. کوئی خاص درود میں نہیں کہتا، جو آپ کو ذہن میں آوے، جو آپ کو یاد ہو. درود شریف کی کتابیں بہت ہیں. ابھی ہماری نئی مومن کا ہتھیار بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں ہم نے الگ الگ قسم کے درود شریف بھی ڈال دیے ہیں. اور نہیں ابھی کیا نام کام چل رہا ہے، 5-6 مہینے میں انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور نئی 26 صورتیں بھی آ رہی ہیں ہماری، اس میں ہم بدرین کے نام بھی ہم نے ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ڈالے کہ حضور کے نام بھی یاد کرو، اللہ کے نام بھی یاد کرو، بدرین کے نام بھی یاد کرو. بھلے لوگ تھے، ان کے نام پڑھنے کے بعد بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اس کا نام ہی رکھا ہے مستند 26 صورتیں، مستند مومن کا ہتھیار، مستند اللہ کی پناہ، مستند آسان دعائیں، مستند حضور کی دعائیں. اس کا جو ہے چھپے گی آہستہ آہستہ مارکیٹ میں آ جائے گی، ڈھونڈتی رہنا انشاءاللہ. اس میں سے کئی چیزیں میں نے ڈال دی ہیں، لیکن یہ 4 ہدیے جو میری طرف سے دیے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود شریف اور استغفار. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتی ہو، خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، استغفار کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. یہ قرآن میں اللہ کو اتنا پسند ہے استغفار. اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ سے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے.
اے اللہ مجھے معاف کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات ہے معصوم ہے، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اور آخر میں یہ بات ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گی تو میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، اپنی پارٹنرشپ، میرے مومن کے ہتھیار میں پارٹنرشپ، میری بکھرے موتی میں پارٹنرشپ، میرا آج کے سبق میں الحمدللہ پارٹنرشپ، میرے حج عمرہ میں پارٹنرشپ، میرے سفر میں پارٹنرشپ. ایسا اچھا پارٹنر جو میرے بات کو نہیں کی ہوتا. آپ کا کام صرف کتنا ہے؟ دعا کرنا. جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کو میرے سارے کاموں میں میرے ساتھ پارٹنر بنا دے. اس کو پارٹنرشپ حساب کتاب تو اللہ کو کرنا ہے. میں تو آپ کو پہچانتا نہیں، آپ مجھے نہیں پہچانتے. لیکن یہ کہ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، ظاہر للغیب. کسی مسلمان کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. اور محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو، محبتیں بانٹو، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ. یہ جو نفرتیں ہیں نفرتوں کے آگ کو ختم کرو، محبتوں کو بانٹو. شوہر کے اپنے اطاعت کو، اگر جو ہے معمول ہے کچھ انبن بھی ہو جائے نا معافی مانگ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ معافی مانگ لو، ہوتا ہے. حضرت علی حضرت فاطمہ میں انبن ہوتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے. کبھی کبھی ماں عائشہ بھی روٹ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو عورت کا حسن ہے. کبھی ماں عائشہ روٹ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹھ جاتی تھی ایک طرف. بھائی عائشہ کیا ہو رہا ہے؟ نکالا بس ٹھیک ہے. اسے فرمایا کیا مجھے اس میں اعظم سکھاؤ. آپ نے فرمایا نا تجھے اس میں اعظم اگر سکھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا دعا مانگے گی تو. ماں عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی. بھائی کیوں بیٹھی ہوں؟ یہ کہا آپ مجھے اس میں اعظم کرنے سے پتہ نہیں کیا مانگے گی. تو ماں عائشہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یوں کہا مجھے اس میں اعظم آ گیا، مجھے یاد ہو گیا. اچھا میں نے تو سکھایا ہی نہیں. بتا یہ کہا میں اللہ سے دعا کروں گی، اللہ اے اللہ میں تیرے سارے ان ناموں کے برکت سے دعا مانگتی ہوں جو تو جانتا ہے اور جو میں جانتی ہوں، اور سارے ان ناموں کے برکت سے دعا مانگتی ہوں جو میں نہیں جانتی. اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے اللہ، اور جو تیرے نبی کو تو نے سکھائے ہیں وہ سارے. تو حضور بہت ہنس پڑے، یہ کہا بہت ہوشیار ہے، دیکھ سارے نام آ گئے اس میں اعظم بھی آ گیا. کبھی کبھی حضور کہتے تھے کہ عائشہ تو روٹ جاتی ہے، مجھے اندازہ لگ جاتا ہے کہ آج عائشہ روٹھی ہوئی ہے. کیسے اندازہ لگتا ہے؟ یہ کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل، میرا نام نہیں لیتی. تو یہ میاں بیوی میں چلتا رہتا ہے. ایک مرتبہ تو فاطمہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصے میں، ایک دم غصے میں. بیٹا فاطمہ اندر آؤ. نہیں آؤں گی. دروازے پہ کھڑی ہے. بیٹا اندر آؤ. نہیں آؤں گی. اب مائیں پریشان، حضور پریشان. بھائی بلاؤ کیا ہوا فاطمہ کو؟ آج یہ کہا مدینہ میں سب عورتیں تذکرہ کرتی ہیں کہ حضور جو ہے اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے. تو میں نے تیرا کیا خیال نہیں رکھا یہ تو بتا. تو اندر آ کر بات تو کر، پتا تو چلے. اب تو باہر کھڑی ہے. یہ فرمایا کہ علی جو ہے مجھے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. یہ بات نکلی. یہ تو فاطمہ نے کہا یہ کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ تو نے بات کہی ہے
اب ہم جو کریں گے بات کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ، یعنی اعلان ہوتا تھا کہ آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ. سب لوگ مسجد میں آئے تو حضرت علی بھی آ گئے پیچھے بیٹھے، مائیں بھی کمروں میں سننے لگی. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کی. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے یہ کیا اس نے یہ کیا. حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی نے سن لیا کہ مانو نہ مانو فاطمہ نے شکایت کر دی. آج گھر آ کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ دوسری شاعری کا تذکرہ نہیں کروں گا، گھبرا مت، لیکن تو نے حضور کو کہہ دیا میں کہیں کا بھی رہنے کا نہیں. یہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ اس سے بھی لمبا قصہ ہوا کہ حضرت علی روٹ کر چلے گئے. اتفاق سے حضرت علی غصہ ہو کر چلے گئے، کچھ برتن پھینک کر یوں کر کے یہ ہوتا ہے پھینک پھاک کر یہ اتنے میں حضور پہنچ گئے. حضرت فاطمہ بیٹھی اور رو رہی تھی. چلو یہ قصہ بعد میں سنائیں گے، 5 میں 10 کم ہو گئے. دعا کر لو، دعا کر لو، بعد میں سنا دیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ